کراؤن کا سارج میں کیا عہدہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کراؤن باس ہے ہمارا، باس۔ جیگر نے کہا۔ تمہارا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، باس کو معلوم ہوگا، میں تو ڈرائیور ہوں، جیگر نے کہا۔ باس کے اوپر کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، چیف ہے، جیگر نے جواب دیا۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، جیگر نے جواب دیا۔ تو عمران اٹھا اور اس نے کراؤن کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے ایک بار پھر بند کر کے اسے ہوش میں لے آنے کی کوشش کی، اور چند لمحوں بعد جب کراؤن کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ تم سب کیا کر رہے ہو؟ ہمیں چھوڑ دو، ہم خاموشی سے چلے جائیں گے، کراؤن نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی کہا۔ تمہارے چیف کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے سوال کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، کراؤن نے جواب دیا، اور عمران چند لمحے اسے ایسی نظروں سے دیکھتا رہا جیسے اس کے ذہن کے اندر جھانک رہا ہو۔ ویسے کراؤن بے ہوش ہونے سے پہلے جس طرح روانی سے بول رہا تھا اب اس سے یکسر مختلف نظر آ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بے ہوشی نے اس کے ذہن پر کوئی پردہ تان دیا ہو۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ فون نمبر بتا دو، لیکن یہ سوچ کر بتانا کہ میں نے تمہاری بات تمہارے چیف سے کرانی ہے۔ عمران کا لہجہ انتہائی سرد ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں سچ کہہ رہا ہوں، کراؤن نے جواب دیا۔ جیگر، تم کہہ رہے تھے کہ کراؤن کو معلوم ہوگا، اب بولو، عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو ڈرائیور ہوں، جیگر نے رک رک کر کہا۔ تو پھر تم ہمارے لیے بیکار ہو۔ عمران نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا اور دوسرے لمحے کمرہ ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی جیگر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل سے نکلنے والی گولیاں سیدھی جیگر کے سینے میں پیوست ہو گئی تھیں، اور وہ 2-3 لمحوں میں ہی اسی حالت میں دم توڑ گیا۔ دیکھا تم نے، جو ہمارے لیے بیکار ثابت ہو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، عمران نے پسٹل کا رخ کراؤن کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم مجھے مار دو گے؟ مجھے؟ مگر کیوں؟ کراؤن نے رک رک کر کہا۔ کیونکہ تم مجھے فون نمبر نہیں بتا رہے، اور جیگر کی موت تمہارے سامنے ہے۔ اب آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ عمران کا لہجہ اسی طرح سرد تھا، اور پھر کراؤن نے اسی طرح تیزی سے فون نمبر بتانا شروع کر دیے جیسے ایک لمحے کی تاخیر اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ تم نے اپنے چیف سے بات کرنی ہے، بولو کیا بات کرو گے؟ عمران نے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ چیف تو رپورٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، تم نے مجھے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، کراؤن نے کہا۔ تم یہی رپورٹ دیتے کہ تم نے حکم کی تعمیل کر دی ہے، اور کیا رپورٹ دینی ہے تم نے؟ عمران نے کہا۔ زیرو روم میں موجود تینوں پاک ایشیائی فرار ہو گئے ہیں، زیرو روم ٹوٹا پڑا ہے، گریگ اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ رپورٹ دینا ہوگی، کراؤن نے کہا۔ ٹھیک ہے، جب چیف تمہارے پاس پہنچ جائے گا تو تم بے شک رپورٹ دے دینا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ٹریگر دبا دیا، اور ایک بار پھر کمرہ ریٹ ریٹ کی آوازوں اور کراؤن کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے مشین پسٹل واپس جیب میں رکھا، اور پھر جیسے ہی کراؤن ہلاک ہوا تو عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ باہر موجود کیپٹن شکیل نے کہا۔ ان دونوں کا میں نے خاتمہ کر دیا ہے کہ ہم یہاں انہیں نہ زندہ چھوڑ سکتے تھے اور نہ ہی اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ ان سے صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ انہوں نے جولیا، صفدر اور تنویر کو پکڑ کر یہاں پہنچا دیا تھا۔ ان کے مطابق ان تینوں نے بس ٹرمینل پر ایشیائی زبان میں باتیں کی تھیں، اور ایک ایشیائی نام صفدر بھی لیا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ان تینوں کو بے ہوش کر کے اغوا کروا لیا، لیکن انہیں ہلاک اس لیے نہیں کیا گیا کہ اگر ہم تینوں انہیں نہ مل سکے تو وہ ان سے ہمارے بارے میں پوچھ گچھ کر سکیں۔ ان تینوں کو شیشے والے کمرے میں بند کیا گیا تھا جسے یہ زیرو روم کہہ رہے تھے۔ ہمارے بارے میں انہیں شک اس ویٹر سوبرز سے ہونے والی ملاقات سے پڑا۔ انہوں نے اس ویٹر سے معلومات حاصل کر لیں، اور پھر ہمیں بھی پارک سے نکلتے ہی بے ہوش کر کے اغوا کر لیا اور یہاں لے آئے تاکہ ہم 6 کو اکٹھے زیرو روم میں رکھا جائے۔ لیکن یہاں آ کر ہمیں لے آنے والے اس لیے پریشان ہو گئے کہ جولیا اور اس کے ساتھی یہاں موجود افراد کو ہلاک کر کے یہاں سے نکل چکے تھے۔ میرا خیال ہے کہ شیشہ تنویر نے توڑا ہوگا۔ بہرحال
اب صورتحال یہ ہے کہ جولیا، صفدر اور تنویر ان کی گرفت سے تو آزاد ہو چکے ہیں، لیکن ان کا ٹارگٹ ابھی تک ہٹ نہیں ہو سکا۔ ان کو ٹارگٹ اس مشینری کی تباہی کا دیا گیا تھا جس سے سیٹلائٹ کے ذریعے چیکنگ کی جا سکتی ہے، اور ہم نے بھی ابھی اپنا ٹارگٹ ہٹ نہیں کیا، اور ہمارا ٹارگٹ تھا چیف مارشل سے یہ کنفرم کرنا کہ سارج کا ہیڈ کوارٹر میرانا میں بھی ہے صحیح یا نہیں، اگر نہیں تو کہاں ہے، لیکن ہم ابھی بھی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہیں۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے پورا پس منظر اور موجودہ حالات کی تصویر کشی کر دی۔ عمران صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیف کو یہاں بلوا لیا جائے؟ صالحہ نے کہا۔ وہ یہاں کیوں آئے گا؟ کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہمیں وہاں جانا ہوگا، اس خفیہ کلب میں، صالحہ نے کہا۔ کامیابی کی امید تو کم ہے، لیکن بہرحال کوشش کی جا سکتی ہے، عمران نے چونک کر کہا۔ کون سی کوشش عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ چیف کو یہاں بلوانے کی۔ وہاں خفیہ کلب کی نسبت یہاں اس سے بات چیت کرنے میں خاصی آسانی رہے گی۔ تم یہاں ٹھہرو، میں کوشش کرتا ہوں، لیکن تم چوکنا رہنا۔ کسی بھی وقت سارج کی کوئی اور ٹیم یہاں پہنچ سکتی ہے، کیونکہ یہ ان کا اسپیشل پوائنٹ ہے، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر اندرونی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ سائیڈ روم میں فون موجود تھا، عمران اسے پہلے ہی چیک کر چکا تھا۔ عمران نے کرسی پر بیٹھ کر ریسیور اٹھایا اور پھر کراؤن کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چیف، اسپیشل ایریا۔ چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں کراؤن بول رہا ہوں، چیف سے بات کراؤ، عمران نے کراؤن کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد چیف سے رابطہ قائم ہو گیا، اور عمران نے کراؤن بن کر اسے بتایا کہ اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے اور باقی تینوں پاکیشیاؤں کو بھی زیرو روم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ جس پر چیف نے گریگ سے بات کرنے کے لیے کہا تو عمران نے جیگر کی آواز اور لہجے میں بات کی، کیونکہ کراؤن خود اسے بتا چکا تھا کہ جیگر اور گریگ دونوں بھائی ہیں، اور ان دونوں کی آوازیں حیرت انگیز طور پر ملتی ہیں۔ گریگ تو عمران کے آنے سے پہلے ہی ہلاک ہو چکا تھا، اس لیے عمران نے جیگر کی آواز اور لہجے میں بات کی تو چیف نے خود آ کر پاک ایشیائی ایجنٹوں سے معلومات حاصل کرنے کا خود ہی کہہ دیا تو عمران کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران نے ریسیور رکھا اور مڑ کر واپس آ گیا۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے عمران صاحب کہ آپ چیف کو یہاں بلوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ہاں، وہ آ رہا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر جو بات چیت ہوئی وہ بھی بتا دی۔ عمران صاحب، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کئی آدمی بھی لے کر آئے، صالحہ نے کہا۔ ہمیں بہرحال ہر طرح کے حالات سے نمٹنا پڑے گا، عمران نے کہا تو صالحہ اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سارج ایجنسی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 23 ہے۔ بے رنگ اور مکمل طور پر بنجر پہاڑوں میں واقع ایک چھوٹی سی وادی میں اس وقت 10 افراد قطار بنائے کھڑے تھے۔ ان کے جسموں پر سیاہ رنگ کے سوٹ تھے اور کاندھوں سے مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ سب بلند قامت اور ورزشی جسموں کے مالک تھے۔ یہ 10 افراد مختلف یورپی اور ایکریمی قومیتوں کے تھے۔ ان 10 افراد کے سامنے ایک چوڑے جسم اور لمبے قد کا آدمی سیاہ رنگ کا سوٹ پہنے کھڑا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ یہ 10 افراد سارج کے خصوصی سیکشن، جسے اسپیشل سیکشن کہا جاتا تھا، کے ممبرز تھے، جبکہ ان سے آگے موجود آدمی ان کا باس کرنل گورش تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ میرانا کہلاتا تھا، اور اس علاقے میں سارج کا خفیہ ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا۔ سارج ہیڈ کوارٹر پہاڑی کے اندر زیر زمین ایک چھوٹی سی عمارت میں تھا، جس میں 2 بڑے ہال اور 4 آفس نما کمرے تھے۔ ایک ہال میں مشینری نصب تھی، اور اس مشینری کے ذریعے پوری دنیا میں سارج کے سیکشنز اور ان کی کارکردگی کو مارک کیا جاتا تھا۔ میرانا کے اس پورے پہاڑی علاقے میں اور اوپر تک پہاڑوں کی چوٹیوں پر مخصوص خفیہ آلات نصب تھے، جن کی چیکنگ بھی مشینری کے ذریعے مسلسل کی جاتی تھی۔ میرانا میں داخل ہونا تو ایک طرف، میرانا کے چاروں طرف ملحقہ علاقے میں اڑنے والی مکھی بھی ہیڈ کوارٹر کی نظروں میں رہتی تھی۔ مشینری کا انچارج جوہن تھا، جو ہیڈ کوارٹر کا اہم ترین فرد تھا۔ ہیڈ کوارٹر کا انچارج کرنل بارگ تھا۔ کرنل بارگ ادھیڑ عمر آدمی تھا، کٹر یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ ایکریمیا کے سب سے بڑی اہم سیکرٹ ایجنسی کا طویل عرصے تک چیف بھی رہا تھا۔
انتہائی تجربہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی سخت مزاج اور شفاق آدمی تھا، قطعی بے لچک آدمی جو اپنی معمولی قصور پر اپنے آپ کو بھی گولی مارنے سے دریغ نہ کر سکتا تھا۔ کرنل گورش ہیڈ کوارٹر کا سیکیورٹی انچارج تھا۔ اسے اپنے سیکشن سمیت یہاں پہنچے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اور اس کا سیکشن ایکریمیا کی ایک ریاست میں کام کرتا تھا، لیکن پھر پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے سارج کے بڑوں نے کرنل گورش اور اس کے سیکشن کا انتخاب کیا تھا، اور اس کی توثیق کرنل بارگ نے بھی کر دی تھی، کیونکہ وہ بھی کرنل گورش سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ کرنل گورش اس کی ایجنسی میں بھی بطور چیف ایجنٹ طویل عرصے تک کام کرتا رہا تھا۔ کرنل بارگ جیسا آدمی بھی اس کی صلاحیتوں کا معترف تھا۔ سارج ایجنسی کا ورکنگ سیٹ اپ علیحدہ تھا، جس کے 4 چیف تھے اور ان کے اوپر سپر چیف تھا، اور پھر بورڈ آف گورنرز تھا جس کا چیئرمین تھا۔ یہ سارے چیفز پالیسیاں بنانے اور یہودیوں کے لیے خصوصی منصوبہ جات بناتے اور ان پر عمل درآمد کراتے تھے۔ ہیڈ کوارٹر کا کام اس ساری کارکردگی کو چیک کرنا اور ان کی کارکردگی کو درست سمتوں میں رکھنے کے لیے انہیں احکامات جاری کرنا تھا۔ اس مشینری کے ذریعے خلا میں موجود بہت سے مخصوص سیٹلائٹس کے ذریعے دنیا بھر میں بروئے کار آنے والے جنگی منصوبوں، بڑی بڑی دفاعی لیبارٹریوں کی کارکردگی اور ان میں مکمل کیے جانے والے منصوبوں کی چیکنگ کرنا تھا، اور یہ کام ہیڈ کوارٹر بخوبی کر لیتا تھا۔ سارج ایجنسی یہودیوں اور ایکریمیوں کا مشترکہ منصوبہ تھا، لیکن یہودیوں نے صرف اس لیے ایکریمین حکومت کو اس میں شامل کیا ہوا تھا کہ اس طرح ایکریمیا کی مخالفت سے بچا جا سکتا تھا، اور اسے یہودی اپنے حق میں استعمال کر رہے تھے۔ لیکن یہودیوں نے سارج ایجنسی اور سارج ہیڈ کوارٹر میں اس تعداد میں یہودی بھرتی کر رکھے تھے کہ وہ جس وقت بھی چاہتے ایکریمیا سے گلو خلاصی کر سکتے تھے۔ لیکن سارج کا مطمع نظر پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت کا قیام تھا، اور وہ گزشتہ کئی سالوں سے اس کی بھرپور تیاری کر رہے تھے۔ سارج ایجنسی کے تحت بے شمار ایسی خفیہ لیبارٹریاں دنیا بھر میں کام کر رہی تھیں جو انتہائی ایڈوانس ہتھیار تیار کرنے کی جدوجہد کر رہی تھیں۔ سارج ایجنسی کا اصل آدمی سب کی نظروں سے خفیہ رہتا تھا۔ اس کا کوڈ نام بلیک ہیڈ تھا۔ اس کی صرف آواز سے سارج ایجنسی کے چیفز اور سارج ہیڈ کوارٹر کا چیف کرنل بارگ آشنا تھے۔ آج تک اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ یہ بات اسرائیل کے صدر سے لے کر سارج ایجنسی کے تمام چیفز اور سارج ہیڈ کوارٹر کا چیف کرنل بارگ بھی جانتا تھا کہ بلیک ہیڈ دنیا میں کسی خفیہ جگہ ایک ایسا ہتھیار بنانے کی جدوجہد میں مصروف ہے جسے بلیک ہیڈ کا ہی نام دیا گیا ہے۔ اس بلیک ہیڈ کا جو مختصر سا آئیڈیا انہیں معلوم تھا، اس کے مطابق خلا میں ایک ایسا خلائی اسٹیشن قائم کر دیا گیا تھا جس میں انتہائی ایڈوانس مشینری نصب کی گئی تھی، اور بلیک ہیڈ نامی ہتھیار تیار ہونے کے بعد اس ہتھیار کو اس خلائی اسٹیشن میں پہنچا دیا جائے گا، اور پھر اس بلیک ہیڈ سے ایسی ریز پوری دنیا میں موجود ایٹامک اسلحے کے سٹورز، ایٹمی لیبارٹریوں اور ایسے تمام ہتھیار تیار کرنے والی فیکٹریوں، لیبارٹریوں میں پھیلا دی جائیں گی کہ بلیک ہیڈ کی مدد سے یہودی جب چاہیں اور جس ملک کا بھی چاہیں دفاع زیرو کر سکتے تھے۔ بلیک ہیڈ کے ذریعے مشینری اور ایٹامک وار ہیڈ اور ایٹامک لیبارٹریوں کو مکمل طور پر اور وقتی طور پر جام کیا جا سکتا تھا، اور اگر سارج چاہے تو پوری دنیا کے ہتھیاروں کو بیک وقت جام کر سکتی تھی۔ اس طرح انتہائی آسانی سے پوری دنیا کے دفاع کو جام کر کے پوری دنیا پر یہودی سلطنت قائم کی جا سکتی تھی، جسے جیوش کنگزڈم کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ہتھیار جہاں تیار کیا جا رہا تھا اور جہاں اس پر ریسرچ کی جا رہی تھی، اس کا انچارج بلیک ہیڈ تھا، اور اسے اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ سارج ایجنسی کے چیفز، بورڈ آف گورنرز، حتیٰ کہ اسرائیل کے صدر کو بھی اس بارے میں معلومات حاصل نہ تھیں۔ اس بارے میں صرف ایک آدمی جانتا تھا، اور وہ بلیک ہیڈ تھا۔ اس وقت بلیک ہیڈ کا نمائندہ خصوصی کرنل سٹارک، جو بلیک ہیڈ لیبارٹری کا سیکیورٹی انچارج بھی تھا، سارج ہیڈ کوارٹر آ رہا تھا۔ وہ کرنل بارگ کو بلیک ہیڈ کا کوئی خصوصی پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ کرنل سٹارک اکثر آتا جاتا رہتا تھا، اور اس کی یہاں ہیڈ کوارٹر میں آمد ایک خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہوتی تھی۔ اس طویل و عریض پہاڑی علاقے سے ملحقہ میرانہ شہر تھا، جو خاصا بڑا شہر تھا۔ وہاں ایئرپورٹ بھی تھا اور ہوٹل اور کلب بھی، اس لیے وہاں پورے ایکریمیا سے سیاح آتے جاتے رہتے تھے۔
کرنل سٹارک میرانہ شہر پہنچ کر سارج ہیڈ کوارٹر کے خصوصی سیٹلائٹ نمبرز پر، جس کا علم صرف اسے ہی تھا، فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دیتا اور پھر یہاں سے ایک خصوصی ہیلی کاپٹر میرانہ شہر بھجوا دیا جاتا تھا، اور اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے کرنل سٹارک یہاں پہنچ جاتا اور پھر کرنل بارگ سے گفتگو کے بعد اسے اسی انداز میں واپس میرانہ شہر پہنچا دیا جاتا تھا جہاں سے وہ واپس چلا جاتا تھا۔ کہاں جاتا تھا اور کس طرح جاتا تھا اس کا علم کسی کو نہ تھا۔ اس وقت کرنل گورش اپنے ساتھیوں سمیت کرنل سٹارک کے استقبال کے لیے یہاں موجود تھا۔ چونکہ وہ ابھی حال ہی میں یہاں آیا تھا، اس لیے کرنل سٹارک سے بھی اس کی پہلی ملاقات تھی، اور آج پہلی بار کرنل بارگ نے اسے اپنے آفس میں بلا کر بلیک ہیڈ اور کرنل سٹارک کے بارے میں بتایا تھا، ورنہ آج سے پہلے وہ بھی اس بلیک ہیڈ کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا۔ کرنل گورش کی نظریں سامنے آسمان پر جمی ہوئی تھیں، اور اس کے ذہن میں بلیک ہیڈ اور کرنل سٹارک کے بارے میں مختلف خیالات آ رہے تھے۔ اس کے لاشعور میں کرنل سٹارک کے نام سے ہی خاصی ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے لاشعور میں یہ نام موجود تھا، اور اسے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ جب وہ ایکریمین ایجنسی میں شامل ہوا تو اس کے ساتھ ایک نوجوان سٹارک بھی شامل ہوا تھا، اور پھر طویل عرصے تک سٹارک کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات رہے تھے۔ بعض مشنز میں بھی ان دونوں نے اکٹھے کام کیا تھا، اور پھر سٹارک اچانک غائب ہو گیا۔ سرکاری طور پر یہی بتایا گیا کہ اسے مستقل اسرائیل شفٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد نہ ہی سٹارک سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور نہ ہی فون پر بات ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ بلیک ہیڈ کا یہ نمائندہ خصوصی کرنل سٹارک کہیں وہی سٹارک نہ ہو، لیکن ظاہر ہے جب تک وہ اسے دیکھ نہ لیتا، جب تک وہ کسی نتیجے یا فیصلے پر نہ پہنچ سکتا تھا۔ اور پھر اچانک وہ چونک پڑا، کیونکہ دور آسمان پر ایک دھبا سا نظر آنے لگ گیا تھا، اور دھبے کی ساخت سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ہیلی کاپٹر ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دھبا واضح ہو گیا، وہ واقعی ہیلی کاپٹر تھا جو کرنل سٹارک کو لینے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر قریب آتا گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کھلی جگہ پر اتر گیا تو کرنل گورش آگے بڑھا۔ اسی لمحے ہیلی کاپٹر میں سے ایک لمبا تڑنگا ورزشی جسم اور چوڑے چہرے کا مالک آدمی نیچے اترا تو کرنل گورش نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ وہی سٹارک ہے جو اس کا دوست تھا، اور بڑے طویل عرصے بعد وہ اس سے مل رہا تھا۔ ہیلو کرنل سٹارک، میں سیکیورٹی انچارج کرنل گورش ہوں۔ خوش آمدید، کرنل گورش نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ او، تو آپ بھی یہاں پہنچ چکے ہیں، ویری گڈ۔ کرنل بارگ کے بعد آپ سے تفصیلی بات چیت ہوگی، کرنل سٹارک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں کرنل گورش سے مصافحہ بھی کیا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی مخصوص چمک موجود تھی۔ تھینک یو، کرنل گورش نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسے ساتھ لے کر ہیڈ کوارٹر میں کرنل بارگ کے آفس کے دروازے تک پہنچ گیا۔ تشریف لے جائیے، کرنل بارگ آپ کے منتظر ہیں، کرنل گورش نے رکتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں رہیں گے؟ کرنل سٹارک نے پوچھا۔ میں اور میرے ساتھی اس وقت تک یہیں رہیں گے جب تک آپ ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں، کرنل گورش نے جواب دیا تو کرنل سٹارک نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر کرنل بارگ کے آفس کا دروازہ کھول کر وہ اندر چلا گیا۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو کرنل گورش نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کے ساتھی بھی وہاں موجود تھے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی جیپ میں موجود مخصوص فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو اس نے جلدی سے اسے جیب سے نکال لیا۔ یہ مخصوص فون تھا جو عام فون کی طرح استعمال ہوتا تھا، اور اسے ہیڈ کوارٹر کے اندر بات چیت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہیڈ کوارٹر سے باہر یہ کام نہ کرتا تھا۔ اس نے فون کی سکرین پر دیکھا تو وہاں کرنل بارگ کا مخصوص نمبر موجود تھا۔ یس سر، کرنل گورش بول رہا ہوں، کرنل گورش نے بٹن دبا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آپ میرے آفس میں آ جائیں۔ دوسری طرف سے کرنل بارگ کی سرد آواز سنائی دی۔ یس سر، کرنل گورش نے کہا، اور فون بند کر کے اس نے جیب میں ڈال لیا، اور پھر کرنل بارگ کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، اور پھر دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ کم ان کرنل، کرنل بارگ نے کہا، اور پھر ایک طرف موجود خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ سائٹ پر موجود دوسری کرسی پر کرنل سٹارک بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وسیع آفس ٹیبل کے پیچھے کرنل بارگ موجود تھا۔ تھینک یو سر، کرنل گورش نے کہا۔ ہم نے آپ کو اس لیے کال کیا ہے کہ بلیک ہیڈ تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے
کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس سارج ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے لیے یہاں کسی بھی لمحے پہنچنے والی ہے، کیونکہ یہ اطلاع بھی مل چکی ہے کہ چیف مارشل اور اس کے نائب کراؤن سب کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اب یہ لوگ کسی بھی لمحے میرانہ شہر پہنچ سکتے ہیں، اور پھر میرانہ سے وہ یہاں بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ چیف مارشل ایک بار یہاں آ چکے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ چیف مارشل کو ہلاک کرنے سے پہلے انہوں نے چیف مارشل سے یہاں کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا ہو۔ کرنل بارگ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، جناب، مجھے اور میرے سیکشن کو یہاں کال ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم ان پاکیشیائی ایجنٹوں کا خاتمہ کریں۔ آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرانہ شہر سے نکل کر اسپیشل ایریا میں داخل ہوتے ہی نہ صرف وہ ہماری نظروں میں آ جائیں گے، بلکہ ہم انہیں کسی بھی جگہ ایک بٹن پریس کر کے ہلاک کر سکتے ہیں، اس لیے اس بارے میں کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنل گوش نے سرد لیکن یقینی لہجے میں کہا، مجھے تفصیل بتا دی گئی ہے اور میں یہ تفصیل بلیک ہیڈ تک پہنچا دوں گا، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کرنے پر مجبور ہوں کہ یہ ایجنٹ دنیا کے انتہائی خطرناک انسان ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے سارج ایجنسی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ جعلی ہیڈ کوارٹر ایسے ہی لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، وہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین کو بھی ہلاک کر دیا، اور اب آخر میں چیف فور مارشل بھی ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ اس لیے یہ عام ایجنٹ نہیں ہیں، اور سب سے زیادہ فکر اور تشویش بلیک ہیڈ کو اس بات پر ہے کہ اگر بلیک ہیڈ کے منصوبے کے بارے میں ان کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی تو یہ سب کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ یہ ہیڈ کوارٹر تو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن بلیک ہیڈ کی وسیع و عریض لیبارٹری دوبارہ نہیں بنائی جا سکتی، اور نہ ہی ہلاک ہونے والے سائنسدان اور ان کے معاونین کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر صورت میں ان لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے، کرنل سٹارک نے کہا۔ جناب، جب کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ لیبارٹری کہاں ہے تو پھر انہیں کیسے اطلاع مل جائے گی؟ کرنل بارگ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کرنل گورش نے تیز لہجے میں کہا۔ بہرحال آپ انہیں یقینی طور پر ہلاک کر دیں، یہ انتہائی ضروری ہے، کرنل سٹارک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی ہوگا، کرنل گورش نے جواب دیا۔ اوکے، آپ جا سکتے ہیں، کرنل بارگ نے کہا تو کرنل گورش اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فوجی انداز میں سلوٹ کیا اور پھر واپس مڑ گیا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا، جہاں اس کے ساتھی بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور کرنل سٹارک بھی باہر آ گیا۔ آؤ کرنل، کہیں بیٹھتے ہیں، بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، پھر شاید ہو نہ ہو، کرنل سٹارک نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ ہاں آؤ، کرنل گورش نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسے ساتھ لے کر اپنے آفس میں آ گیا۔ تم نے کب سے بلیک ہیڈ جوائن کیا ہے؟ کرنل گورش نے شراب کی بوتل کھول کر 2 گلاسوں میں شراب انڈیلتے ہوئے کہا۔ جب تمہارے ساتھ تھا، کرنل سٹارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ تمہارا وہاں کیا کام ہے؟ کرنل گورش نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ کرنل سٹارک نے چونک کر پوچھا۔ جب دنیا میں کسی کو بلیک ہیڈ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اس کی سیکیورٹی کا کیا فائدہ؟ کرنل گورش نے کہا تو کرنل سٹارک بے اختیار ہنس پڑا۔ وہاں سپلائی جاتی ہے، مشینری، سائنسی سامان، کھانا پینا، وہاں عورتیں بھی لے جائی جاتی ہیں، سائنسدانوں کے لیے، ان کے معاونین کے لیے، وہاں سے سائنسدان چھٹیوں پر جاتے ہیں، وہ سب کچھ ہوتا ہے جو عام لیبارٹریوں میں ہوتا ہے، اس لیے لیکیج کا خطرہ تو بہرحال رہتا ہے۔ کرنل سٹارک نے شراب پیتے ہوئے کہا۔ تو آپ لوگوں نے اسے عام سی لیبارٹری کا روپ دے رکھا ہے، ایسی پوری دنیا میں لیبارٹریاں ہوتی ہیں، کرنل گورش نے کہا۔ نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، اصل میں بلیک ہیڈ کے 2 حصے ہیں، ایک کو فرنٹ لیبارٹری کہا جاتا ہے، یہ عام سی لیبارٹری ہے اور وہاں وہی سب کچھ ہوتا ہے جو عام سی لیبارٹریوں میں ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ بیک لیبارٹری کہلاتا ہے، یہ خفیہ اور زیر زمین ہے اور گھنا جنگل ہے اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، چاروں طرف گہرا سمندر ہے، اور لیبارٹری کے گرد چاروں طرف بڑی بڑی اور گھنی جھاڑیاں ہیں، انتہائی کانٹے دار اور خطرناک جھاڑیاں۔ ان جھاڑیوں میں انتہائی خوفناک زہریلے سانپ اور اژدہے کثیر تعداد میں رہتے ہیں، اس لیے کوئی انہیں کراس نہیں کر سکتا۔ کرنل سٹارک نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ دونوں لیبارٹریاں ایک ہی جگہ موجود ہیں، اوپر فرنٹ لیبارٹری اور نیچے بیک لیبارٹری؟ کرنل گورش نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، فرنٹ لیبارٹری اس جگہ ہے جہاں سے جزیرے کا آغاز ہوتا ہے،
جبکہ بیک لیبارٹری سمندر کے اندر اس چھوٹے سے ٹاپو نما جزیرے میں زیر زمین ہے، کرنل سٹارک نے جواب دیا۔ تم کہاں رہتے ہو، فرنٹ لیبارٹری میں یا بیک لیبارٹری میں؟ کرنل گورش نے پوچھا۔ میں فرنٹ لیبارٹری میں ہوتا ہوں۔ بیک لیبارٹری قطعی محفوظ ہے، نہ آسمان سے اور نہ ہی زمین سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے، کرنل سٹارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کوئی نہ کوئی تو وہاں آتا جاتا ہوگا، کرنل گورش نے کہا۔ ہاں، فرنٹ لیبارٹریوں کا وہاں مستقل رابطہ رہتا ہے اور مخصوص افراد آبدوز کے ذریعے وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہاں ایک چھوٹا سا ہیلی پیڈ بھی ہے، اس لیے خصوصی ہیلی کاپٹر بھی وہاں اترتے اور چڑھتے رہتے ہیں۔ وہاں ڈاج دینے کے لیے اس ٹاپو پر موسم کو چیک کرنے والا اور سمندر میں آنے والے طوفانوں کا پیشگی پتہ چلانے کے لیے جدید ترین ریڈار بھی موجود ہے، لیکن وہاں کام کرنے والوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے کیا ہو رہا ہے، کرنل سٹارک نے کہا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں اس اڈے کی موجودگی تو رسکی ہے، کرنل گورش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ضرورت ہے، کیونکہ یہ علاقہ جنوبی بحر اوقیانوس میں خط استوا پر واقع ہے، اس لیے وہاں انتہائی خوفناک طوفان آتے رہتے ہیں، اور بلیک ہیڈ لیبارٹری میں جو کام ہو رہا ہے اس میں معمولی سی نمی کی زیادتی بھی کام کو خراب کر سکتی ہے، اور خوفناک سمندری طوفان نمی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے ان طوفانوں کے درمیان ہمیں مشینری بند رکھنی پڑتی ہے، کرنل سٹارک نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں۔ بہرحال تم وہاں خوش تو ہوگے، کرنل گورش نے کہا۔ ہاں، مجھے وہاں ہر خوشی اور سہولت میسر ہے۔ اب مجھے اجازت دو، یہ خطرہ ختم ہو جائے تو میں کوشش کروں گا کہ تمہیں وہاں فرنٹ لیبارٹری میں لے جاؤں۔ اب مجھے اجازت، کرنل سٹارک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، کرنل سٹارک۔ بڑے طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، اب ایسا جلد از جلد ہوتا رہے گا، کرنل گورش نے کہا، اور پھر وہ دونوں کمرے سے نکل کر ہیلی پیڈ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان پاک ایشیائی ایجنٹوں سے ہوشیار بھی رہنا، کرنل گورش، اور انہیں ہر صورت میں ہلاک بھی کر دینا، کیونکہ ان سے اصل خطرہ بلیک ہیڈ کو ہے۔ یہ ہیڈ کوارٹر سارج کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس جیسے ہزاروں ہیڈ کوارٹر اور بنائے جا سکتے ہیں، لیکن بلیک ہیڈ دوبارہ نہیں بن سکتا، اور یہ لوگ دنیا کے خطرناک ترین ایجنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ ہاتھ ملاتے ہوئے کرنل سٹارک نے کہا۔ تم بے فکر رہو کرنل، ان کی موت میرے ہاتھوں ہی مقدر ہے، کرنل گورش نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ وش یو گڈ لک، کرنل سٹارک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں اٹھ کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تو کرنل گورش نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ڈیوڈ، تم میرے آفس میں آؤ، باقی ساتھی یہیں رہیں گے اور ہر طرف سے چوکنا رہیں گے، کرنل گورش نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، اور پھر واپس ہیڈ کوارٹر کی طرف آ گیا۔ ڈیوڈ اس کے پیچھے تھا، جبکہ باقی ساتھی وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ بیٹھو ڈیوڈ، کرنل گورش نے اپنے آفس پہنچ کر میز کے پیچھے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور ڈیوڈ میز کی دوسری سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈیوڈ، یہ اطلاع ملی ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں نے چیف مارشل کو ہلاک کر دیا ہے، اور چیف مارشل یہاں آ چکے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے چیف مارشل سے یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہوں، کرنل گورش نے کہا۔ اگر ایسا ہے باس، تو پھر ہمیں اس سلسلے میں باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ یہ لوگ واقعی انتہائی خطرناک ہیں، ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ یہ لوگ یہاں آنے سے پہلے لامحالہ میرانہ شہر پہنچیں گے۔ اطلاع کے مطابق ان کی تعداد 6 ہے، جن میں 2 عورتیں اور 4 مرد شامل ہیں، جبکہ میرانہ میں ہمارا کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ تم اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر میرانہ پہنچ جاؤ اور وہاں انہیں چیک کر کے ان کے بارے میں معلومات مجھے مہیا کرتے رہو، تاکہ یہ لوگ یہاں آنے کا جو طریقہ بھی اختیار کریں، ہمیں اس بارے میں معلومات پہلے سے مل جائیں، کرنل گورش نے کہا۔ باس، اصل بات یہ سوچنے کی ہے کہ وہ ان پہاڑیوں میں داخل ہونے کا کیا طریقہ اختیار کریں گے۔ لازمی بات ہے کہ وہ یہاں پیدل تو کسی صورت نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ جیسے ہی اسپیشل ایریا میں داخل ہوں گے انہیں سکرین پر چیک کر لیا جائے گا اور آسانی سے انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں اگر وہ کسی ہیلی کاپٹر پر آئیں گے تو انہیں ہیلی کاپٹر سمیت فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا۔ تیسری کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ ان پہاڑیوں کی ساخت ایسی ہے کہ ان میں جیپ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی بات پر تو میں پریشان ہوں اور تمہیں وہاں بھجوانا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں کس طرح آنے کی منصوبہ بندی کریں گے۔
ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سب سے الگ اور انوکھا منصوبہ بناتے ہیں۔ کرنل گورش نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں جانے کے لیے تیار ہوں، ڈیوڈ نے کہا۔ اوکے، جا کر اپنے 2 ساتھیوں کو تیار کرو، میں مشین روم میں اطلاع دیتا ہوں کہ تمہارے لیے چھوٹا ہیلی کاپٹر بھجوا دیا جائے اور چیکنگ آف کر دی جائے۔ نمبر 5 ٹرانسمیٹر ساتھ لے جانا، کرنل گورش نے کہا، اور ڈیوڈ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔